الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واطراطہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام تاجدار کائنات جناب امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و پاک کا تحفہ نذرانہ عقیدہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میرا جو موضوع تھا، میرا جو مواد ہے وہ آپ احباب کے سامنے ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم۔ میں نے یہ آیت کریمہ کے دو لفظ مبارک آپ احباب کے سامنے رکھے، جس کا مختصر جو ترجمہ ہے کنز الایمان کا میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بریلوی کے تاجدار نے اس کا ترجمہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم۔ آپ فرماتے ہیں رب قرآن کے اندر فرماتا ہے تو میری یاد کر میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ جو میں نے لفظ مبارکہ آپ احباب کی خدمت میں رکھے، رب فرماتا ہے فاذکرونی، تو میری یاد کر، اذکرکم، اور میں تیرا چرچا کروں گا۔ رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، اس کا جو ترجمہ تھا آپ احباب کے سامنے ہے۔ اب میں آپ کو اس کا جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے رکھی ہے، میرا جو مواد تھا، میرا جو مقصد تھا وہ یہی تھا۔ میں نہ تو لمبی چوڑی تمہید باندھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اتنا دور جانا چاہتا ہوں۔ آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے رب فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تو میری یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب اس کے اوپر لمبی چوڑی تمہید کوئی نہیں، نہ اتنا ہم دور چلیں گے۔ نزدیک آپ احباب کو بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے ہمارے ایک مرد کلندر، ایک مرد مجاہد جس کا نام بھائی خالد لطیف ہے، جو کہ ایک کرکٹر ہے، خالد لطیف نامی ایک کرکٹر ہے جس نے پاکستان کے لیے کافی محنت کی اور ملک پاکستان کا قوم و ملت کا نام روشن کیا۔ یہ جو خالد لطیف ہے یہ تقریباً 4 نومبر 1985 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ اب انہوں نے پاکستان کے لیے جو کارکردگی حاصل کی، 5 ون ڈے انہوں نے پاکستان کے لیے میچ کھیلے اور تقریباً 13 T20 انہوں نے میچ کھیلے اور اپنے قوم و ملت کا نام روشن کیا۔ انٹرنیشنل میچ انہوں نے کھیلے اور 2010 سے لے کر پاکستان کی ٹیم کی انہوں نے کپتانی کی، 2010 سے لے کر 2017 تک۔ اور پھر 2017 پر ان پر کچھ الزامات لگے اور ان پر کسی پراپوگنڈے میں ملوث ہونے پر 5 سال کی پابندی عائد کی گئی۔ اچھا، آپ احباب کے سامنے میں بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو خالد لطیف بھائی ہیں ان کا میں نے موضوع شروع کیا۔ یہ کرکٹر تھے اور کرکٹر ہیں یوں کہہ لیں، کیونکہ کرکٹر جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے کافی نام کمایا، کافی شہرت کمائی۔ اب 2018 کے اندر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخی کرنے والا ایک ملعون، جس نے اعلان کیا 2018 کے اندر کہ ہالینڈ میں اس نے یہ ویڈیو پیغام اس نے جاری کیا کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پیارے پیغمبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاکے شائع کروں گا، اور معاذ اللہ اس نے ایسی یہ گستاخانہ بات کی، بے ادبی کی۔
2018 کے اندر جب اس نے یہ اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے میں خاکے شائع کروں گا معاذ اللہ، تب یہ مرد مجاہد اٹھا جس کو آج لوگ خالد لطیف کے نام سے جانتے ہیں۔ بات یہ کرنا چاہتا ہوں، رب قرآن کے اندر فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میری یاد کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ارے خالد لطیف جو شخص تھا، جو نوجوان ہے، جو مرد مجاہد ہے، اس کی عظمت کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ کرکٹر تھا جس نے ساری عمر قوم و ملت کے لیے میچ کھیلے، جس نے شہرت حاصل کی، بلڈنگیں کھڑی کی، جناب گاڑیاں خریدی، بینک بیلنس بنائے، کوٹھیاں بنائی۔ لیکن یہیں پر بات بتاتا چلوں، جب بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کی آئی، اور جب اس ملعون کی یہ بےہودہ حرکت بھائی خالد لطیف کے سامنے سے گزری، ان کے کانوں نے سماعت کی، ان کی آنکھوں نے یہ ویڈیو دیکھی، کانوں نے یہ بات سنی، ان کے اندر وہ عشق پیدا ہوا جو میرے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین داتا علی حجویری لاہور کی نگری کے اندر میرے بابا جی امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ساری عمر اس ویل چیئر پہ بیٹھ کے کہا، او لوگوں نکل آؤ دین کے لیے، او لوگوں نکل آؤ نبی کے دین کے لیے۔ اور کیا فرمایا میرے بابا جی نے؟ فرمایا لوگوں جدو نبی دی گل آ جائے پھر کسے کو مسئلے مسائل نہیں پوچھنے، جدو حضور دے دین دی گل آ جائے، نبی دی محبت دی گل آ جائے، پھر نہ ملا کول جانا ہے نہ جناب کسے کول جانا ہے، پھر گلاں باتاں تے مسئلے نہیں پوچھنے، پھر جدو گل حضور دی آ جائے پھر انڈے واہ حضور نال محبت کرنی ہے۔ میں کہ جناب خالد لطیف دے نال اور بھی تے ساتھی سن، خالد لطیف دے اور بھی تے بیلی سن، پاکستان میچ دی اور بھی تے ٹیم سی، لیکن کوئی نہ اٹھیا۔ اس نوجوان نو کیویں عشق اٹھیا، اس نوجوان نو کیویں خیال آیا؟ ایک خالد بھائی نے فرمایا، انہوں نے ایک بیان ریلیز ہویا، آپ نے اپنا ایک بیان دیتا، آپ او دے اندر فرمایا انہوں نے کہ جس وقت ویڈیو میرے کولو گزری نا تے مینو جلال آیا، میں کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے یہ گل کیتی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے کو رہا نہ گیا، تو میں پھر وہ ویڈیو اوپن کیتی، میں پھر اپنی ایک ویڈیو پیغام جاری کیتا، اس ملعون دے سر دی قیمت 2 ملین لگائی، 2 ملین اس ملعون دے سر دی آپ نے قیمت لگائی۔ میں کہا اے مرد مجاہد نے، اے مرد کلندر نے، میرے بابا جی امیر المجاہدین فرما کے گئے، فرمایا لوگوں نکل آؤ دین کے لیے، فرمایا لوگوں آ جاؤ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے دین واسطے نکلو میدان دے اندر۔ میرے بابا جی فرماندے سی پترو اج ساڈے نال کھڑے ہو جاؤ، کل ساڈے ورگے بھی نہیں ملنے۔ میں اے پیغام دینا جا رہا ہوں یار، او خالد لطیف، واہ او خالد لطیف تیری عظمت نو لکھاں سلام، اللہ دی قسم دل راضی ہو گیا، جڑے کم وزیر اعظم نہ کر سکے، وزیر اعلیٰ نہ کر سکے، ساڈے ورگے ملا مولوی نہ کر سکے، خالد لطیف نے کر دیتا۔ اسی تے جناب گل آ جائے حضور دے دین دی، اسی تے اے جناب ممبر تے کرسیاں تے مسلے سانبھل لئی بہ جانے، سانو تے پتہ کوئی نہیں، اسی تے کدی پوچھا بھی نہ، گھر بہ کے جناب سٹیٹس لا لینے، اے وکھری گل ہے، لیکن ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے اس ملعون نو دھمکی دینا اے وکھری گل ہے، اے عشق دی گل ہے، عشق دے فیصلے نرالے ہوندے، عشق کسے کولو پوچھدا نہیں، نہ ہی کسے دا جناب محتاج ہوندا۔ گرامی قدر حضرات، میرا جو مختصر تھا وہ یہ تھا، رب قرآن کے اندر فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میری یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب جو خالد لطیف ہے یہ ایک کرکٹر تھا یا ہے، ہر بندہ اس کو جانتا تھا کہ یہ جی پاکستان کا ایک کھلاڑی ہے، پاکستان کا ایک بیسٹ مین ہے یا بولر ہے، جو بھی ہے وہ آپ احباب کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن یقین کریں مجھے اس سے پہلے اس کا نہ نام پتہ تھا، نہ اس کی ہسٹری پتہ تھی، اور نہ ہی اس کا کوئی کارنامہ پتہ تھا۔ لیکن بات جب قرآن کی آئی، فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میری یاد کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ اب خالد لطیف، میں اس بھائی خالد لطیف کو پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس سے پہلے آپ کو کتنے لوگ جانتے تھے، اس سے پہلے آپ کا کیا نام تھا، اس سے پہلے آپ کا کیا کردار تھا؟ ساری عمر قوم ملت کے لیے کھیلے، ساری عمر وطن کے لیے کھیلے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے دین کی آئی انہوں نے کہا نہ بھائی نہ، بڑی شہرت حاصل کی، بڑی بلڈنگیں بنائی، بڑا بینک بیلنس آ گیا، بڑی کوٹھیاں بنگلے آ گئے، لیکن جب مصطفیٰ کے دین کی باری آئی انہوں نے کہا ہاں میں پاکستان کی قوم کے لیے کھیلا، میں اپنے وطن کے لیے کھیلا، لیکن میں کرکٹر تو ہوں، اس کے ساتھ میں محمد عربی کا غلام بھی ہوں۔ یہ خالد لطیف کا پیغام تھا، اور یہی پیغام میرے بابا جان قبلہ امیر المجاہدین
وہ لاہور کے اندر میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے لوگوں مصطفیٰ کے دین کے لیے باہر نکل آؤ، مصطفیٰ کے دین کے لیے باہر نکل آؤ، مصطفیٰ سے محبت کرو. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات آ جائے تو میدان میں آ کے گھر میں نہ بیٹھنا، پھر میدان میں آ کے کہنا ہاں ہاں میں ہی محمد عربی کا غلام ہوں، میں ہی ہوں کتا پاک رسول اللہ کا. یہ میرے بابا جی پیغام دیتے رہے اور نہ اس بات پہ ہم نے عمل کیا، نہ اس بات پہ آپ نے عمل کیا. لاکھوں سلام اس خالد لطیف کی عظمت کو جس نے اس بابا جی کے پیغام پر عمل کیا اور 2018 کے اندر انہوں نے یہ پیغام جاری کر دیا. انہوں نے کہا او ملعون تو بک بک کرتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کے دین کے بارے میں بکواس کرتا ہے، سن تیرے سر کی قیمت میں 2 ملین لگاتا ہوں. اس طرح کے اگر نوجوان مل جائیں، اس طرح کے اگر مرد مجاہد مل جائیں، یقین کرے اسلام کو دین کو تخت پر لانے سے کوئی بندہ نہیں روک سکتا. اور یہ جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے ہمارا جو بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری نوجوان نسل کا، ہمارے نوجوان جو جنریشن ہے اس کا، ہمارے ساتھیوں کا، ہمارے مسلک کا، ہمارے دوستوں کا، انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ ایک انہوں نے اپنے کچھ دجال اور بگوڑے چھوڑے، دوسرا انہوں نے موبائل سافٹ ویئر اوپن کیے جو ہمارے پاکستان کے بچے کے پاس ہے، اور یہی ہماری تباہی کا ایک مرکز ہے انہوں کا. انہاں تے جناب نیت کیتی ہے سانو رولن دی، انہاں نیت کر لئی ہے جناب مسلمانوں اے جڑاں تو وڈ کے سٹنا ہے، پر میں کہیا پترو بچ کے رہو، نیر ہونا کرنا جنہ پچا لو تے ذرا خیالات رکھنا ہے. اے بابا جی دے منن والے ہلے بھی زندہ نے. میرے بابا جی فرما گئے اور جناب ساری عمر ویل چیئر تے بیٹھ کے میرے بابے نے یہی پیغام دیتا. انہاں کیا پتر جدو نبی دے دین دی گل آئی پھر اندر نہیں وڑنا، پھر باہر نکل کے انہاں دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے کہنا اوئے نبی دے دین دے بارے بک بک کر دیو، جے ماں دا دودھ پیتا تے پھر میدان وچ آؤ. میں کہا بابا جی نے اے پیغام دیتا ہے تے تسی بک بک کر دیو کمینیو، تسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس رسالت تے بک بک کر دیو، ختم نبوت تے بھونگ دیو، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس رسالت تے یوں یوں کر دیو. میں کہا میرے بابا جی نے جڑا پیغام دیتا ہے نا اسی او دے تے ڈٹے ہوئے ہیں، او دے پکے ہاں. اے گل کم واہیات حرکت کرن تو پہلے سوچ لیو مصطفیٰ تے غلام ہجے بھی زندہ نے. تے لکھاں سلام ہو جا والد خالد لطیف تیری عظمت نو لکھاں سلام. یقین کرو دل راضی ہو گیا تے بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح دے نوجوان ساڈے کول ہلے بھی زندہ نے. تے کافی دن پہلے ہائی لینڈ دی طرفوں بھائی خالد لطیف نو 12 سال دی قید سنائی گئی. او دی وجہ یہ ہوئی دکھ جس گل تو ہویا کہ آپ نے جڑے ساڈے مسلمان ساتھی نے نا انہیں یہ افواہ اٹھائی دیے. کوئی کمنٹ سیکشن دے اندر کہہ رہا جی خالد لطیف بھاگ گیا، کوئی کہہ رہا ہے خالد لطیف غائب ہو گیا، اور کوئی بول رہا ہے جی خالد لطیف نے معافی نامہ لے لیا، اور کوئی بول رہا ہے جی خالد لطیف سماعت کے اندر نہیں آئے، خالد لطیف نے ایکشن نہیں لیا، خالد لطیف نے کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا. ان کی بھائی خالد لطیف کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، نہیں انشاءاللہ اس کا ہم آپ کو شارٹ دیں گے. سامان بغیر کسی لیٹر کے یہ فیصلہ ہوا، اور میں ایسے فیصلے کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں ایسے قانون کو ہی نہیں مانتا. رسول اللہ کی شان سے بڑھ کے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، اور اس کے نہ آگے کوئی بات ہے نہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے. یہی حق ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا. پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، مذمت چل رہی ہے، بادشاہ بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں. کیا مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ملعون آتا ہے، وہ کچھ گستاخی کرتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے؟ اب انہوں نے اپنا ہی قانون بنا لیا اور وہ سزائیں دیں گے. پہلے تو وہ گستاخی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم سزا دیں گے. تمہاری ہمت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا کہ تم سزا دو گے؟ ایسی کسی سزا کو، کسی قانون کو میں نہیں مانتا. اور بات یہ ہے کہ 3 ملین اس کے سر کی قیمت رکھی تھی، اور اب اگر یہ کوئی ایسا کام کرے گا تو اب جو میں قیمت رکھوں گا وہ اس کی ہوائیں بھی اڑا دیں گی. اللہ وہ بات اور تھی، اب بات اور ہے. یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ہم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اور میں یہی ابھی جیسے آپ نے مجھے بتایا پوری وکلا کی ٹیم میں، جب میں اٹھا میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا، ایک چیز تھی کہ یہ گستاخی کر رہا ہے. میں نے وہ سوچا اور اس کے اوپر میں نے یہ پورا اس کا ایک ریکارڈ کیا، ویڈیو پیغام، اور وہ دے دیا. میں اس پہ آج بھی قائم ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ فیک ہے، وہ فیک نہیں ہے، میں ہی ہوں. میں نے ہی دیا ہے، اور میں اس سے پیچھے نہیں ہوں.
سبحان اللہ. اس سے آگے تو جا سکتا ہوں، اس سے پیچھے نہیں آ سکتا. یہ میرا ایمان. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان دا ہر مسلمان، ہر بچہ، ہر جوان تواڈے نال کھڑا ہے انشاءاللہ عز و جل.